میں کیا سمجھتے ہیں؟ میرا فائدہ ہوتا ہے، جس کے پاس مائک ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا درخت لگایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ آپ اٹھنے سے پہلے جنت میں باغ لگا دیں۔ میں ایک نئی بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں کھڑکی خراب ہوئی تو کھڑکی بنانے کی جستجو کرتے ہیں، گھر میں کوئی سامان ٹوٹ گیا تو اسے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر میں جو چیز نہیں ہے اسے لانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گھر میں۔ پڑوسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے کھڑکی بنانے، پڑوسی کے گھر میں جاتا ہے کوئی بیڈ ٹھیک کرنے کے لیے، نہیں، آپ اپنے گھر کا انتظام کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ ایک بار کہا جنت میں اس کے نام کا درخت لگایا جاتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں اسی کے نام کا درخت لگایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے، اس بات کی دلیل کہ پروردگار عالم جب جنت دے گا تب جنت میں آپ کے نام کا درخت لگائے گا، ایسا نہیں کہ ٹھکانہ کہیں اور پیڑ کہیں اور لگائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم کہ سنی جنتی مسلمان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ تیسرا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ فلک بولا کہ مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لامکاں بھی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے فرشتے ہیں، شعر دیکھیں گے، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے فرشتے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے فرشتے ہیں، زمین بولی کہ یہ سب سبز گنبد کو ترستے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے فرشتے ہیں، زمین بولی کہ یہ سب سبز گنبد کو جو ترستا ہے وہ بولے سبز گنبد کو، فلک بولا کہ مجھ پر عرش سورج ہے ستارے ہیں، زمین بولی کہ مجھ پر بھی ہنسی ایسے نظارے ہیں، فلک بولا کہ مجھ پر ایک مکان اور لامکاں بھی ہے، زمین بولی کہ مجھ پر مصطفیٰ کا آستہ بھی ہے، فلک بولا کہ مجھ پر حور و غلمہ ہے فرشتے ہیں، زمین بولی کہ یہ سب سبز گنبد کو ترستے ہیں، سنیوں گنبد خضرا کو ہم ایمان کہتے ہیں، نبی جس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں، نبی جس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں، نبی جس میں ابو بکر و عمر کے ساتھ رہتے ہیں۔ کون عمر؟ تین شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کون عمر؟ وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ میرا عمر جس رستے سے چلتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی فقد کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر کو بنایا جاتا، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عمر تمہاری زبان پر صداقت بولا کرتی ہے، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ عمر کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عمر سے محبت کرتا ہوں، جو عمر سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شاعر نے نقشہ کھینچا اور کہا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے مدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ آئیے آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ہونے جا رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کا خوبصورت گلدستہ لے کر آپ کے دیار محبت و الفت میں تشریف لا رہے ہیں۔ مداح رسول اکرم شاعر اہل سنت ملک ہندوستان کے شعراء اہل سنت کی نمائندگی کا خوبصورت صحرا جن کے سر رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی خانقاہوں، کئی آستانوں اور کئی بزرگان دین و ملت کی بارگاہ میں نعت خوانی کا خوبصورت موقع عطا فرمایا۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے میں ملتمس ہوں شاعر اہل سنت جناب نسیم سحر گیابی تشریف لائے اور دربار محبت میں خلوص و محبت کی خوبصورت وادیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے، فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آج شیریں کلام آ رہا ہے۔ مائک پر جناب نسیم سحر گیا۔ چلیے بابو دیکھیے دنیا کا جگہ ہے آپ کو وہاں جانے جگہ ہے
ناظم اجلاس، شورائے وزراء، راکین محبوب کبریا کانفرنس و جملہ سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا شریف پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علیہ السلام علیکم۔ شجرہ عالیہ قادریہ کے دو مصرے حصول برکت کے لیے عادتاً پڑھتا ہوں۔ عطا یا سبحان اللہ، یا الہی رحم فرما، مصطفیٰ کے واسطے، سبحان اللہ، آمین آمین، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیجئے خدا کے واسطے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آمین آمین۔ حضرات مجھے پتا ہے کہ آپ کی خاموشی زیادہ دیر تک رہے گی نہیں، کیونکہ جب آپ بولتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ گونجتا ہے آپ کی بولی سے، جب آپ بولتے ہیں تو پورا ہندوستان خاموش ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی وہی بولی سننے کو ابھی تک تڑپ رہا ہوں، جب تک میں بیٹھا ہوں مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں بھاگلپور کے علاقے میں کسی محفل رسول کے منبر پہ بیٹھا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی پہچان ہے، جو آپ کی شناخت ہے، آپ اس رنگ میں آ جائیے اور چار مصرے سماعت کریں۔ کہ باوضو خام عشق میرا، باوضو خام عشق میرا، آج ان کی ثنا کر رہا ہے، باوضو خام عشق میرا، آج ان کی ثنا کر رہا ہے، باوضو خام عشق میرا، آج ان کی ثنا کر رہا ہے، کہ باوضو خام سبحان اللہ۔ جن کے تلووں سے معراج حاصل، سدرۃ المنتہا کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبوب کبریا کانفرنس، شاعر اسلام جناب نسیم سحر گیاوی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت مبارکباد کہ آپ نے اس مجلے کا استقبال ہے، جن کے تلووں سے معراج حاصل، سدرۃ المنتہا کر رہا ہے، جلنے والا مرے کوئی جل کر
मनाएंगे।